السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد علیم ناز حاضر ہے آج آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج میں آپ کو مرض استھما یعنی دمہ کے متعلق تفصیلاً بتاؤں گا کہ یہ مرض ہے کیا، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں اور اس مرض کا علاج کیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے۔ دیکھنے کے بعد میرے چینل ڈاکٹر علیم ناز کو سبسکرائب کریں گے اور میری ویڈیو کو لائک کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، جیسے ہی سردی کا موسم شروع ہوتا ہے تو اس موسم میں استھما کے مریض بڑھ جاتے ہیں۔ دمہ موسم سرما میں زیادہ ہوتا ہے۔ استھما یا دمہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک الرجک، ایک نان الرجک۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ مرض آخر ہے کیا۔ دوستو، یہ مرض سانس کی تنگی کا مرض ہے۔ اس مرض میں سانس تنگی کے ساتھ آتا ہے، سانس کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ سانس کی نالی میں رکاوٹ ہونے کی وجہ سے پھیپھڑوں میں نہ تو صحیح طریقے سے ہوا پہنچ پاتی ہے اور نہ ہی پھیپھڑوں سے صحیح طریقے سے ہوا نکل پاتی ہے، جس کی وجہ سے مریض کو سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے۔ مرض دمہ میں بلغم کثرت سے بنتی ہے اور اس میں کھانسی بھی شدید ہوتی ہے۔ مریض کو بلغم کی وجہ سے سانس کی نالیوں میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے سانس لینے میں تنگی ہوتی ہے۔ مریض کو لیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، بار بار مریض اٹھ کر بیٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ اسے سانس لینے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ استھما یعنی دمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم الرجک ہے، دوسری نان الرجک ہے۔ الرجک دمہ میں مریض کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو، اس کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر دھول مٹی کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پالوشن کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے ہوا میں خنکی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض ہو سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی غذا سے الرجی ہونے کی صورت میں یہ مرض ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم نان الرجک ہے، اس میں مریض بعض اوقات تیز تیز قدم چلتا ہے، اس کی وجہ سے سانس پھول جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ وراثتی یعنی کہ موروثی ہے، کسی شخص کے بزرگ کو یہ مرض ہو تو اس کو ان کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلو نمونیا میں بھی یہ مرض ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے اور یہ مرض ہو جاتا ہے۔ نان الرجک استھما سگریٹ کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ چکنائی وغیرہ زیادہ کھانے سے یہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی علامات بتاتا ہوں۔ استھما کا مریض جس وقت سانس لیتا ہے تو اس کے سانس کے ساتھ سیٹیوں کی آواز آتی ہے، ریشہ آتا ہے، کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، کھانسی کرتے وقت سینے میں درد ہوتا ہے، پیلے رنگ کی بلغم آتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ وجوہات میں فلو ہونا، زکام ہونا اور سگریٹ نوشی، گرد آلود جگہوں پہ آنا جانا، پولوشن والی جگہ پہ آنا جانا، پولوشن کی وجہ سے، گرد کی وجہ سے، اور گھریلو عورتوں کو جھاڑو دیتے وقت دھوئیں سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو استھما کا ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں۔ ہومیوپیتھک ایک بہترین طریقہ علاج ہے جس میں علامات کے تحت علاج کیا جاتا ہے۔ استھما یعنی دمہ کے مرض میں جو ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں ان میں بلاٹا 200 میں، اسپیڈوسپرما 200 میں صبح دوپہر صبح شام استعمال کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آرسینک البم 30 میں صبح دوپہر شام استعمال کروائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ
एंटम टार्ट है, ये भी 30 में इस्तेमाल करवाई जाती है। एपिकाक ये भी 30 में इस्तेमाल करवाई जाती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।